يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبداللہ خیرۃ اللہ من خلقہ وامینہ علی وحیہ وعلی ازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلی اصحابہ واتباعہ ومن اہتدی بہداہ واقتفى خطاہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبس، سورۃ عبس وتولی، سورۃ الاعمی، سورۃ الصفر، سورۃ الصاخہ اور سورۃ الاعمی. یہ مختلف اس کے امتیازی نام ہیں. یہ موضوعی نام نہیں ہے، ایسا نام نہیں ہے جو اس کے موضوع کی وضاحت کرتا ہو، جو اس کے مدعا کو واضح کرتا ہو، وہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تمییز کے لیے امتیازی نام ہے کہ یہ لفظ اس میں آیا ہے اور اس لفظ کے ساتھ یہ صورت جو ہے دوسری صورتوں سے ممتاز ہوتی ہے. تو مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ جو پہلا لفظ ہے اس کے ساتھ یہ زیادہ مشہور ہے. اللہ اکبر. اور اس کا سبب نزول تقریباً متفق علیہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو قدیم الاسلام صحابی ہے، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت رؤسائے قریش، الملأ الاعلیٰ، جو اشراف تھے قبیلہ قریش کے اور مکے کے چودھری تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، تفہیم اور ان کو اسلام کی طرف ترغیب، امالہ، اس عمل کے اندر مشغول تھے. اور یہ مشغولیت کوئی اس وجہ سے نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی طمع اور لالچ تھا، کوئی مالی منفعت تھی. صرف یہی بات تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیاوی جاہ و منزلت کی وجہ سے بڑا سمجھتے تھے، اس لیے آپ ان کی طرف متوجہ تھے. ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اسلام کے ہی مصلحت کے لیے کہ اگر یہ بڑے اسلام کی طرف آ جائیں گے تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے خود بخود آ جاتے ہیں. تو اسلامی مصلحت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر محنت فرما رہے تھے اور انہیں دعوت دے رہے تھے. تو اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالص مومن تھے، صادق مومن تھے، مخلص بھی تھے اور صادق بھی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں قریبی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ ام المومنین حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزات تھے. تو رشتہ داری بھی تھی، قدیم الاسلام بھی تھے اور مخلص اور سچے مسلمان تھے. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جانا کہ اگر اس وقت ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اور یہ جو آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ استدنی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ ان کو لے کے آیا تھا وہ مجلس کا رنگ دیکھ کر کہتا تھا کہ ادھر ہی ٹھہر جاؤ. وہ کہتا تھا چل 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 آگے چل.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے تھے کہ استدنینی، مجھے قریب کریں، مجھے قریب کریں، میری رہنمائی کریں، کیونکہ ان کے اندر سچی طلب تھی اور وہ اس طلب سے بے قرار تھے، تو وہ اپنی بے قراری کا اظہار کر رہے تھے، آپ کی مجلس میں قریب ہونا چاہتے تھے، انہیں تو منظر نظر نہیں آ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب بھی تھا، تو اس نے کچھ بتایا بھی نہیں جو لے کے ان کو آیا تھا۔ اور اس طرح کی ساری روایات کو جمع کرنے سے صورتحال جو ذہن میں آتی ہے اور انسان کے سامنے وہ منظر پورا جو ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے ایک مجسم ہوتا ہے، وہ یہی کیفیت ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لانے والا جو ہے وہ ان کو روکتا ہے، اور وہ وہیں سے پکار کر کہتے ہیں ارشدنی یا رسول اللہ، استدنینی یا رسول اللہ، مجھے قریب آنے دیں، میری رہنمائی کریں۔ تو اس مجلس کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے گریز بھی کرتے تھے۔ کون لوگ؟ ملا القریش، جو قریش کے اشراف تھے، جو ان کی ایلیٹ کلاس تھی، اونچی کلاس تھی، ہائی جینٹری، جو اپنے آپ کو علیت القوم، قوم کے سرکردہ اور سربرآوردہ لوگ سمجھتے تھے، وہ اس بات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی نہیں آتے تھے کہ یہاں ہم کیسے آگے بیٹھے، یہاں تو جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قال الملأ من قومه الذین کفروا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، جو تیرے پیروکار ہیں یہ تو کم ترین لوگ ہیں، سارے کمی اور کمین ہیں، نیچ لوگ ہیں جو سارے ہیں، ہم کہاں تیرے پاس آئیں، ان کے ساتھ بیٹھنا تو ہمارے لیے ویسے ہی شایع نشان نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تیرے پیروکار بن جائیں، ان کے ساتھ لگ جائیں، ہم ان جیسے بن جائیں، ہم یہ ہمارے مقام کے لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سرداروں نے کیا تھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی متکبرانہ اور انتہائی ناروا اور نازیبا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے ان کے اس رویے کی وجہ سے، اور یہ بھی ایسے ہی تھے، یہ قریش کے سردار اور ثقیف کے سردار، یہ سرداروں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، یہ وڈیرا شاہی، اور یہ جو لوگ مال کے اعتبار سے، جاہ و منزلت کے اعتبار سے اور معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے، جس کو حسب کہا جاتا ہے، جس کو حسب کہا جاتا ہے، حسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حسب کا معنی ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا سٹیٹس ہے اور بڑی حیثیت ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ حسب ہوتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز، بڑی شے ہے، اور لوگوں کے حسب کیا ہوتا ہے؟ دولت ہی ہوتی ہے، دولت ہی ہوتی ہے، جو لوگوں نے جھوٹی سچی چودر بنائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے بھی گریز کرتے تھے، اور اب آئے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر محنت کر رہے تھے کہ ان کو قریب کیا جائے اور ان کے شبہات اور ان کے جو ذہن کے اندر الجھاؤ ہے اس کو سلجھایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری محسوس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت، اللہ اکبر، جو وکان اللہ شاکرا علیما، اپنے بندوں کا بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی بندہ نواز مالک ہے، وہ جو اس کا بن جائے پھر اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں، پھر اس کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، پھر جو اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے، اللہ اکبر، اور اللہ اس کا دوست بن جائے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے غیرت، اللہ اس کے لیے غیرت رکھتے ہیں، جب اس کی توہین ہو، جب اس کے معاملے میں ذرا سی بھی تقصیر اور کوتاہی کا ظہور ہو، اللہ رب العزت کو اس پہ ناراضگی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ صریحاً غلط ہو، صرف ترجیحاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی سمجھے سمجھائے ہیں، ان کو تو بعد میں بتا دیا جائے گا، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اگر محنت کر دی جائے تو شاید یہ محنت برابر ہو اور بہت ساروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتہادی عمل کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی، اور یہ آیات نازل ہوئیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم فرماتے تھے، کہتے تھے مرحباً
بمن عاتبنی فیہ ربی، میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مجھ سے عتاب فرمایا، مجھے تنبیہ فرمائی، میں اس کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں مدینہ منورہ میں داعی بنا کر بھی بھیجا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ان کو اپنا نائب بھی بنایا، امام بھی بناتے تھے، مؤذن بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت بلال کے ساتھ دوسرے مؤذن وہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امام بھی بناتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر بھی کھڑے ہوتے تھے، اور مدینہ کا والی بھی بنا کے جاتے تھے، مدینہ کا والی بھی بنا کے جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ والی نہیں بناتے تھے کیونکہ وہ نابینا تھے، نابینا جو ہے وہ قاضی نہیں ہو سکتا، لیکن نابینا اگر عالم ہو تو وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں بہت سارے ایسے علماء جو نابینا تھے اور وہ قاضی تھے، ان میں شیخ عبدالعزیز بن باز بھی تھے، وہ بھی اپنی نظر کے نہ ہونے کے باوجود قاضی بنائے گئے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے۔ اور اسی طرح شیخ عبداللہ بن حمید تھے، وہ بھی قاضی تھے، لیکن جب انسان ان کی باتیں سنتا ہے کہ وہ کس طرح معاملات کے اندر تحقیق کرنا اور حقیقت تک پہنچ جانا جستجو کے ساتھ اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کی بصارت نہیں نہ ہوتی، ان کی بصیرت بہت بڑھ جاتی ہے، ان کی فراست بہت بڑھ جاتی ہے، تو وہ حالات باتیں سن کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ دیکھنے والے کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس آیا نابینا، اس کے پاس آیا نابینا۔ اب یہ غائب کا اسلوب ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے، دو طرح علماء نے لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس میں تلطف ہے، اس میں ملاطفت ہے، یعنی تو نے ایسے کیا نہیں کہا، اس نے ایسے کیا، اس میں تھوڑی نرمی ہے، اس میں تھوڑی نرمی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس میں تھوڑا، اس میں ناراضگی کا اظہار ہے کہ توجہ نہیں ہے بلکہ دوری کا اظہار ہے کہ اس نے ایسے کیا، یعنی یہ کام ایسا ہے جس نے دور کر دیا۔ غائب دور ہوتا ہے نا، اور مخاطب قریب ہوتا ہے، تو یعنی اس کام کی وجہ سے جیسا کہ کچھ دوری ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اس دوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیا، یعنی یہ عتاب کی وجہ سے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ جو لطافتیں ہوتی ہیں نا، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا اور ان کا تذوق ہونا کہ انسان ان کا ذوق محسوس کر سکے اور اس سے لطف لے سکے، یہ چیز ہوتی ہے اصل، کہ انسان جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھے اور انسان قرآن مجید سے لذت لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی چیز ہے جو آج مفقود ہو گئی ہے، قرآن مجید کا تدبر اور تذکر اور اتعاظ اور تلذذ، قرآن مجید سے لذت لینا، کہ انسان کے لیے قرآن ایسا ہو جیسے وہ صحابی تھے جن کو تیر جسم کے اندر ترازو ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی صورت میں تھا اور اس سے جو لذت محسوس ہو رہی تھی میں نے اسے چھوڑنا پسند نہیں کیا، میں نے اسے چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اتنی لذت کہ انسان کو تیر جسم میں پیوست ہو جائے اور اس کی تکلیف بھی جو ہے نا وہ انسان نظر انداز کر دے اور اس لذت کے اندر انسان مشغول رہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے سے ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو دونوں طرح اس کا معنی کیا ہے، یہ اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے، اور آگے جا کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے، اللہ کے سفیر تھے، اللہ کی طرف سے فرستادہ تھے، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ہدایت و تزکیہ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، اس لیے اب عتاب کا اظہار تو فرما دیا اس خطاب کے ساتھ، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، کہ یہ عمل
اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی، اس پر تنبیہ فرمائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ اس کام کے اندر اس سے تقصیر لازم آتی ہے۔ آپ جس جگہ کو زیادہ محنت کا مستحق سمجھ رہے ہیں وہاں آپ کی محنت لا حاصل ہے، وہاں اس محنت کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور جہاں آپ کی محنت ثمر آور ہو سکتی ہے، نفع بخش ہو سکتی ہے، وہاں آپ بے توجہی کر رہے ہیں، وہاں آپ عدم توجہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہاں خطاب آ گیا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو کیا خبر، لَعَلَّهُ يَتَزَكَّىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ ترجی، اس میں ترجی، ہو سکتا ہے کہ وہ یزکیٰ، اصل میں کیا ہے یتزکیٰ، کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، سدھار لے، اپنے آپ کو بنا لے، اپنے آپ کو ان ساری آلودگیوں سے صاف کر کے اتنا پاکیزہ اور ستھرا بنا لے، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے اور اللہ رب العزت کا چہیتا اور پیارا بن جائے۔ لعلہ یزکیٰ، اللہ اکبر۔ تو تزکیٰ کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں کہ جو قوتیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہیں جو اس کو ملائے اعلیٰ اور عالم ملکوت کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے والی ہیں، وہ قوتیں اس کے اندر ترقی پذیر ہوں اور نمو پذیر ہوں اور بڑھ جائیں، اور جو چیزیں عالم ناسوت اور عالم حیوانات اور شیطانوں اور وحوش کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، ان کا یا تو بالکل ان کو ختم کر دے یا ان کو مغلوب کر کے دبا دے کہ ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ جو اس طرح اپنا تزکیہ کر لے، لعلہ یتزکیٰ، وہ شاید تزکیہ کر لے، ترجیح ہے اس کے اندر۔ اور رجا کیا ہوتی ہے؟ وہ ممکن چیز جس کی امید کی جاتی ہے کہ یہ ہو جائے، اس کو ترجیح کہتے ہیں، رجا کہتے ہیں۔ اور تمنا جو ہے یہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے جو کہ مستحیل ہو، تمنا اور آرزو کرتا ہے انسان لیکن وہ ہو نہیں سکتی، اس کے لیے لیتا استعمال ہوتا ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یذکر نصیحت قبول کرے، یذکر یہ بھی یتذکر۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور تذکیر کا معنی ہوتا ہے یاد دلانا۔ یاد دلائی جائے اس کو حقیقت، اور یاد دلائی جائے اس کو وہ بات جو انسان کے لیے نصیحت آموز ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور یہ یاد دہانی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے اور وہ نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جائے اور برائی کے راستے سے بچنے والا بن جائے۔ تو آپ اس کی طرف سے تھوڑی سی بے اعتنائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ جو آپ کے بعثت کا مقصد ہے، جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے اور آپ کی تعلیم اور تربیت کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر تذکر آ جائے، لوگ نصیحت کو قبول کرنے والے بن جائیں، اور لوگوں کے اندر تزکی آ جائے کہ لوگ اپنا تزکیہ کرنے والے بن جائیں، نصیحت قبول کر لیں اور اپنا تزکیہ کر لیں۔ یہی اصل چیز ہے آپ کے بعثت کا۔ تو جہاں یہ کام ہونے والا ہے ادھر سے آپ بے اعتنائی کر رہے ہیں، اور جہاں اس کا حاصل کچھ نہیں ہے وہاں آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنیٰ، رہا وہ جو بے نیاز بنا پھرتا ہے۔ استغنا بے نیاز اور بے پرواہ بنا پھرتا ہے اپنی چودر کی وجہ سے اور اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی ریاست کی وجہ سے اور اپنے سرمایے اور دولت کی وجہ سے۔ فأنت لہ تصدیٰ، آپ اس کے درپے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کی طرف پوری طرح اپنے آپ کو مائل کیے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، اور آپ پر تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وما علیک باس و ضرر، اس کے مسلمان نہ ہونے کا، تزکیے کو نہ قبول کرنے کا، اللہ کی طرف نہ آنے کا آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ، کیسے آیت؟
فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، سورہ یاسین میں کیسے ہے ان علیک الا البلاغ، تو یہ وما علینا الا البلاغ المبین اور حل علی الرسول الا البلاغ المبین، تو یہ پیغمبر کا کام تو صرف پہنچانا ہوتا ہے، صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا تو حجت پوری ہوگی۔ اب نہیں مانتے تو اس کا آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے، اس لیے کہ لوگ مان جائیں، لوگ مان جائیں، اور اللہ رب العزت نے اس بات پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کہ یہ لوگ مان نہیں رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا احساس ذمہ داری کا اس قدر بڑا ہوا احساس تھا کہ آپ اتنا بوجھ اس کا لیتے تھے کہ ان کے نہ ماننے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، مجھ سے کوئی تقصیر ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے کوئی تقصیر نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، آپ نے پورا کر دیا، جو آپ کی ذمہ داری تھی پوری کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے جیسے وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نہیں نہ تیل تیل نہیں آگا، تو ان سے کچھ حاصل ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں محنت کرنا ضائع ہے، رائے گان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تصدّیٰ یا تصدّیٰ تصدیًا اصل میں لفظ ہے صدد، ہوا بصددی کذا، وہ آدمی اس چیز کے در پہ ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ صادہ، صاد دال دال، اور پھر یہ جو تصددہ ہے، تصددہ، یہ دو دالیں آ جاتی ہیں نا، تو اس میں تخفیف کرنے کے لیے ایک دال کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تصدّا یا تصدّا تصدیًا۔ اور صدا بھی اسی سے بنتا ہے، اور صدا کیا ہوتی ہے؟ صدا وہ آواز ہوتی ہے جو گونج کے پلٹ کے آتی ہے، جو آپ آواز دیتے ہیں نا اللہ اکبر، اور میدان کے اندر، پہاڑوں کے اندر، گنبد کے اندر گونج کے وہ آواز واپس آتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بولا اور آپ کے سامنے سے وہ پلٹ کے آئی، تو وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو تصدیٰ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرنا اور اس کے سامنے لگے رہنا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، تو فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو اصل میں یہ لفظ صدد ہے، اور اس سے پھر یہ فعل بنا ہے تصددہ، اور اس میں پھر تخفیف ہوئی ہے اور یہ بن گیا کیا؟ تصدّیٰ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے اس کا کہ یہ لا یزکا، لا یتزکا، اگر یہ اپنا تزکیہ نہیں کرتا اور ناپاک کا ناپاک اور نجس کا نجس اور پلید کا پلید رہتا ہے، تو آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اس قابل ہے کہ اسے جہنم کا ایندھن بننا ہے اور اسے آگ میں جلنا ہے، اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ جنت کا وارث بن سکے اور پاک جگہ کے اوپر جا سکے، یہ ناپاک وجود آگ میں جلنے کے لیے بنا ہوا ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس بھاگتا ہوا، یعنی دوڑتا ہوا، سعی و کوشش کرتا ہوا، یسرع، سعی کا معنی ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کی طرف جانا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بے شک بھاگنا نہ بھی ہو، کسی چیز کے اوپر توجہ دے کے وہ کام کرنا، بے شک انسان نہ بھاگے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اب وہ بھاگتا تو نہیں ہے لیکن اس چیز کا اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیلائے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ تو سعی جو ہے یہ بھاگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی کام کو زیادہ محنت اور توجہ سے کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پھر پوری توجہ کے ساتھ چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، پھر باقی سارے کاموں سے دھیان اٹھا لو اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یا کہ یسعیٰ،
یعنی بڑا طالب بن کے بڑی توجہ کے ساتھ بڑی طلب صادق لے کے آپ کے پاس پہنچا ہے، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آیا ہے، وہ یخشا، اور وہ اللہ کی خشیت سے مالا مال ہے۔ جو انسان کا جوہر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ یہ انسان کے اندر جو تبدیلی لانے والی چیز ہے، یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہے۔ وہ یخشا فأنت عنہ تلہا، تو آپ اس سے تلہا غفلت برتتے ہیں۔ لہو جو ہے یہ ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو دل لگی کے طور پر آدمی کرے اور اس میں فائدہ کوئی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لہو۔ اور لائب وہ جس میں آدمی مشغول ہے، کھیل بنایا ہوا ہے لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں، کھیل کا حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے وقت کاٹنے کے، وقت پاس کرنے کے، اور وقتی طور پر تھوڑا سا انجوائمنٹ اور خوشی اور شادمانی وقتی طور پر ہوتی ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا، بلکہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انسان کی اور بھی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، لڑائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو لائب اور لہو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حقیقی فائدہ دین کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقی فائدہ انسان کو کوئی ایسا عمل کرنے سے ہوتا ہے جس سے انسان کی صحت کو فائدہ ہو، جس سے انسان کو جسمانی فائدہ ہو، جس سے انسان کو کوئی ذہنی فائدہ ہو کہ انسان کی سوچ کے اندر بہتری آئے، جس کے ساتھ انسان کو ایمانی اور روحانی فائدہ ہو کہ انسان کا ایمان بڑھے، انسان کی روح کو تقویت ملے اور روح کو پاکیزگی ملے اور روح کو تازگی ملے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی آخرت بن جائے، دنیا کا کوئی فائدہ ہو جو معتد بھی ہی فائدہ ہے، جس میں انسان کو کوئی چیز پلے پڑی ہے، کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہو و لعب، صرف شغل ہے اور صرف کھیل ہے جو لا حاصل چیز ہے۔ تو اسی سے نکلا ہے یہ تلہا، لہو سے نکلا ہے، یا الہا یلہی الہاءً، غافل کرنا، اس سے نکلا ہے۔ فأنت عنہ تلہا، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں جیسا کہ وہ نہیں ہے۔ تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو اس کا معنی ہے کہ تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہیں غافل نہ کر دیں۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ لا تلہکم کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ وہ لا تہلک سمجھ رہا ہے، اس کو لا تلہکم کو کیا سمجھ رہا ہے؟ لا تہلکم، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو اشتباہ ہو جاتا ہے، لا تلہکم اے تمہیں غافل نہ کر دے، الہا یلہی الہان، تو اس کا مادہ لہو بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مادہ لہی بھی ہو سکتا ہے۔ لام ہا یا بھی اس کا مادہ ہو سکتا ہے اور لام ہا واو بھی اس کا مادہ ہو سکتا ہے۔ فأنت عنہ تلہا، تو آپ اس سے غافل ہو رہے ہیں اور اس سے بے توجہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کلا، نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ اس طرح کا دوبارہ کام سرزد نہیں ہونا چاہیے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن، اللہ اکبر، یہ قرآن تذکرہ، یاد دہانی ہے۔ کلا، یہاں انہو نہیں آیا، انہا آیا ہے، اس لیے کہ جو خبر ہے وہ تذکرہ لفظی طور پر مؤنث ہے۔ تذکرہ مؤنث ہے نا لفظی طور پر، تائے تانیث آئی ہوئی آخر میں۔ تذکیر اور تذکرہ، تفعیل اور تفعیلہ، ذکر یذکر تذکیراً و تذکرۃ، تفعیلہ بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ تو چونکہ اس میں تائے تانیث ہے تو اس کی مناسبت سے قرآن کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے کہ یہ قرآن مجید یاد دہانی ہے، یہ قرآن مجید یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس سے نصیحت لے لے، جو چاہے اس سے نصیحت لے لے، ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت لے لے، یا جو چاہے اس کو یاد کر لے، یعنی اس کو پلے باندھ لے، اس کو حرز جان بنا لے، اس کو آویزہ گوش بنا لے کہ یہ اس کے کان کے ساتھ بالکل جیسے آویزہ گوش کیا ہوتا ہے؟ جو چیز کان میں لٹکائی جاتی ہے، ہر وقت کان میں لگی رہتی ہے، یعنی ہر وقت اس کے کان میں یہ چیز تازہ رہے۔ تو یا تو یہاں قرآن مجید مراد ہے، یا پھر یہاں یہ جو اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی ہے نا، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ
جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کے درمیان برابری رکھیں، اور زیادہ توجہ آپ کی ان کی طرف ہونا چاہیے، توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے جو مستفید ہو رہے ہیں، جن کے اوپر آپ کی نصیحت کا اثر ہو رہا ہے، ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور باقی جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی کو نظر انداز کر دینا اور کسی کو زیادہ توجہ دینا، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ کو مساوات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وصیت اور یہ موعظت، تذکرہ، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد رکھے اور اس کو اپنے لیے رہنما بنائے اور اس نصیحت کے مطابق اپنی تعلیم، تذکیر، توعیہ اور تذکرہ کے اندر اسی کا اہتمام کریں۔ لیکن قرآن مجید کے آگے جو صفات ذکر ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو قرآن کی طرف ہی راجع کیا جائے کہ انہا، یعنی یہ قرآن کی آیات جو ہیں تذکرہ، یاد دہانی ہیں، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے یا اس کو یاد کر لے یا اس کو یاد رکھے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، اور یہ ثبت ہے، ثابت فی صحف، یہ ثبت اور محفوظ ہے، فی صحف مکرمۃ، ایسے صحیفوں میں جو بڑے عزت و شرف والے ہیں، مرفوعۃ، بڑے عالی مرتبت اور بلند شان والے ہیں، مطہرہ، اور پاکیزہ ہیں، وہاں تک کسی باطل پرست کی اور کسی شیطانی قوت کی رسائی نہیں ہے، مطہرہ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، سفیر جو ہیں اللہ رب العزت کے، پیغام رسانی کرنے والے، پیغام بری کرنے والے، اللہ کا پیغام لے کے اس کے حکموں کی تعمیل کرنے کے لیے اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بننے والے ہیں۔ سفیر کی جمع سفارہ، اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے، کرام، ان کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ من کان عدوا لجبریل، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے رسولوں اور اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں تو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا کہ ان کے ساتھ دشمنی کرنا اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ان پیاروں کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہوگی، اللہ کے پیاروں سے دشمنی کر کے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کرام، ان کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ عند ذی العرش مکین، جبریل امین کے بارے میں فرمایا عند ذی العرش مکین، اللہ عرش والے کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جو اللہ کے فرشتے ہیں اللہ رب العزت ان کا اکرام فرماتے ہیں، برارا، وہ نیکوکار ہیں، وہ نیکوکار ہیں۔ بر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم برداری کرنے والا، حکم بجا لانے والا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے جو لکھنے والے، لے کے آنے والے اور قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ضمناً یہ دلالت، ضمنی دلالت ہے، ایک ہوتی ہے دلالت لفظی اور ایک ہوتی ہے یعنی دلالت مطابقت، یعنی جو لفظ کا ظاہر ہے وہ اپنے مدعا پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ قرآن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے اللہ رب العزت کے اور بندوں کے درمیان واسطہ بننے والے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں عزت رکھنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ اور بندوں میں سے جو اس قرآن کے ساتھ اشتغال رکھیں گے، اس کو حفظ کریں گے، اس کی قراءت سیکھیں گے، اس کا رسم سیکھیں گے، اس کی آیات اور اس کی قراءت اور اس کی تجوید کا اہتمام کریں گے، تو یہ بھی ان کو بھی ان کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جائے گی، ان کے ساتھ
مناسبت حاصل ہو جائے گی۔ وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہیں تو یہ ان کا مقام ہے، سفرۃ کرام بررہ، سفرۃ کرام بررہ۔ تو دنیا میں جو قرآن کے ساتھ مشغول ہوں گے تو ان کو بھی ان کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی دلالت ہے جو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی پھر یہ صفات آ جاتی ہیں اور یہ مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ قرآن کی تفسیر ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ۔ قرآن کا ماہر جو ہے، مہارت کے اندر ساری مہارتیں آتی ہیں، تو قرآن کے حفظ کی مہارت، اس کی قراءت کی مہارت، اس کی قراءات کی مہارت، اس کی تجوید کی مہارت، اس کے فہم کی مہارت، اس کی تفسیر کی مہارت، اس کے حفظ و اتقان کی مہارت، اس کی کتابت اور اس کی حفاظت کی مہارت، یہ ساری مہارتیں جو قرآن سے متعلق ہیں، یہ جس کے اندر ہیں اس کو اللہ رب العزت کیا مقام دیتے ہیں؟ ما سفرت الکرام البررہ۔ دنیا میں بھی وہ ان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن ان کی صف میں کھڑا ہوگا، اور ان کو ویسے ہی اونچے مقام ملیں گے جو ان فرشتوں کو ملے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی محترم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکریم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو عزت دیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے بہت ہی فرما بردار ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے کہ ان کا قرآن کے ساتھ اشتغال ہے، اللہ رب العزت ان کی معیت نصیب فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی وہ ان کی صفوں میں ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کی ان کے ساتھ مناسبت ہے، اور جنت میں تو پھر وہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے آ کر، اور ان کو بشارتیں دیا کریں گے، اور ان کی ملاقاتیں ہوا کریں گی آپس میں۔ الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ شیخ صاحب آ گئے، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صورت جو ہے اس کے اندر پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی، یا پھر آخر میں یہ بات کریں گے، پہلے صورت اس کو مکمل کر لیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے یہ، کیسا ناشکرا ہے یہ، یا کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا، دونوں معنی کیے گئے۔ ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے، اور کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا۔ تو یہاں انسان سے مراد کافر انسان ہے، یہاں انسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے، یہاں قتل الانسان سے جو کافر اور ان کی راہ پہ چلنے والے مشرک اور منافق لوگ ہیں وہ انسان مراد ہے۔ قتل الانسان، اس کا ستیہ ناس ہو جائے، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے وہ، کتنا بڑا ناشکرا ہے وہ۔ تو یہ تعجب جو ہے، اللہ رب العزت جب تعجب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تعجب کرنا نہیں ہوتا، تعجب دلانا ہوتا ہے، تعجیب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تعجب کے لیے نہیں ہوتا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تعجیب کے لیے ہوتا ہے، تعجب دلانے کے لیے ہوتا ہے، کہ مخاطب کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعجب انگیز چیز ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ انسان کس چیز سے کیا بنا ہے اور پھر یہ ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، اس کے وجود کی ابتدا کی ہے مٹی، بابا آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، ان کا جوڑا ان سے پیدا ہوا، اور ان کی اولاد ان دونوں کے ملاپ سے جو مائع مہین وجود میں آیا، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے وینے اور جرثومے ہوتے ہیں، کیڑے، جو نہ کوئی ان کی شکل ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کی حیثیت ہوتی ہے، اتنی کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں جو مادہ حیات انسان کے جسم سے نکلتا ہے اس کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ وینے ہوتے ہیں، اور اس میں سے اللہ رب العزت انسان کو بنا دیتے ہیں، اور وہ بویضہ، اور اس کا جو ماں کے پیٹ میں وجود ہوتا ہے، اس مبیض کے اندر، اس جگہ کے اوپر جہاں وہ انڈا بنتا ہے، اور پھر وہاں سے اتر کر
اس ہوینے کے ساتھ آ کر ملتا ہے اور دونوں مل کے ایک بن جاتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے دیکھا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ خرد بھی اس کو مائکروسکوپ کی جو کیمرہ ہوتا ہے چھوٹی چیزوں کی تصویریں بڑی کرنے والا، جب تک اس کی انلارجمنٹ نہ کی جائے، اس کو بڑا نہ کیا جائے تو وہ نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا حقیر ہوتا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس کو نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوینا جو ہے وہ نطفے کے اندر ہوتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے اور بویضہ کے ساتھ مل کر دونوں چیزیں پھر امشاج مل جاتی ہیں۔ خلقہ فقدرہ، اور پھر اس کے لیے اندازے ٹھہرائے، اور پھر اس کے لیے جو مواقع تھے وہ مقدر کر دیے، وہ مواقع متعین فرما دیے، مقدر فرما دیے کہ اس نے ایسے ایسے بڑھنا ہے، ایسے ایسے ہونا ہے۔ اور اب اس جرثومے کے اندر جو ہوینا منویہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے، اور اس بویضے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جین رکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس سے انسان بنے گا۔ یہ انسانی خصوصیات اس جین کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ جین اس ہوینے اور اس بویضے کے اندر اور بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ جتنا انسان کے جسم کے اندر بڑھ کے جو کچھ پیدا ہونے والا ہے، اس کا سارا وہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جس کے اندر اس کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹ ایسے بننے، اس کی آنکھیں ایسے بننی ہیں، اس کا یہ ایسے بننا ہے، اس کا یہ ایسے بننا ہے۔ یہ ساری تقدیر جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جینیٹک سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جین کے اندر، اور یہ جین جو ہیں یہ نقل ہوتے ہیں انسانوں سے آگے دوسرے انسانوں کی طرف۔ اسی سے انسانی ساخت جو ہے وہ ایک ہی شکل کے اوپر انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اس جین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ جین اس ہوینے اور اس بویضے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اسی کو ہی جو ہے نا پھر آج کل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈی این اے۔ وہ ڈی این اے کے اندر نا اس کو وہ پورے جسم کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے۔ کہیں سے بھی جسم کی کوئی چیز لے لی جائے، بالوں کے اندر سے بھی وہ اس جین کا اثر جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جینیٹک جو وجود ہے انسان کا، بہت لطیف اور نازک اور باریک وجود، اور وہ ہوینا جس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کا بڑھنا، اللہ اکبر، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کا اس سارے سسٹم کو ثبت کر دینا، محفوظ کر دینا، اور اس سسٹم کو اس کے اندر اتار دینا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور کتنی عظیم حکمت ہے، اور کتنی اللہ رب العزت کی قوت قاہرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں اس میں محفوظ کی ہوئی، اور ان کے مطابق جو ہے وہ انسان کا کان بھی بنتا ہے، انسان کی آنکھیں بھی بنتی ہیں، انسان کے بالوں کی کیفیت بھی بنتی ہے، اور انسان کی رنگت بھی بنتی ہے۔ سارا کچھ ریکارڈ اس میں موجود ہے، اسی کے مطابق سارا کچھ بنتا ہے۔ تو پورا پروگرام جو ہے اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ فقدرہ خلقہ، اس کا اللہ اکبر، اللہ نے منصوبہ بنایا، فقدرہ، اور اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ اس کے اندر منتقل کر، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تو یہ چیزیں پہلے زمانے میں تو یہی تھا کہ اس کو وجود بخشا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آنے والے وقت میں ساری منزلیں طے کر دی کہ یہ ایسے ایسے ہوگا۔ یہ بھی برحق ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، اور یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ آج ہمارے علم میں آیا ہے کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ جو چیز آج ثابت ہوئی ہے قرآن کے الفاظ کے اندر، اس کا بھی تحمل موجود ہے۔ قرآن مجید میں معنویت کی اتنی صحت ہے کہ آج کی معلومات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کے الفاظ سے ٹکراتی ہو۔ قرآن کے الفاظ سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے اس کے معنی اور مطالب جو ہیں یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جیسے جیسے وقت آتا ہے اس کے اندر وسعت آتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر پھیلاؤ، اور اس کے اندر بہت زیادہ پہنائی آتی چلی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر توسع آتا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس کی حقارت بھی
اور اس کی لطافت بھی، اور پھر اس کی بحیثیتی بھی، کہ اگر کچھ لمحے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اللہ رب العزت کی جو انسان کے اوپر اتنی مہربانی ہے، اتنی کرم فرمائی ہے، اتنی بندہ نوازی ہے، انسان اس پہ غور کرے تو اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکرا ہونا چاہیے۔ ما اکفرہ، یہ تو ناشکرا ہے، یہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے انسان پرورش پاتا ہے، اور دنیا میں ثم السبیل یسرہ، اس کے آنے کے لیے اللہ رب العزت نے راستہ آسان کر دیا، راستہ آسان کر دیا۔ کتنا چھوٹا راستہ ہوتا ہے اور اس میں سے کتنا بڑا وجود نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی یہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ جسم کے اندر لچک آ جاتی ہے، پھیلاؤ آ جاتا ہے، ہڈیاں کھل جاتی ہیں اور پھر مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی آسانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہوئی ہیں۔ ثم السبیل یسرا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کر دیا، اور دنیا میں انسان کے آگے بڑھنے کے لیے بھی راستے آسان کر دیے۔ دنیا میں جس راستے کی طرف جانا چاہے، ثم السبیل یسرا، پھر سبیل کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسان کر دیا، یعنی نیکی کا راہ بھی آسان کر دیا اور برائی کا راہ بھی آسان کر دیا۔ برائی کی طرف جانا چاہے ادھر بھی جا سکتا ہے، اور نیکی کی طرف جانا چاہے تو ادھر بھی جا سکتا ہے، یہ راستہ بھی آسان کر دیا۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کے حاصل کرنے کی بھی راہیں آسان کر دی۔ یہ ثم السبیل یسرا کے اندر سارے مفہوم آتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان مال حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے، انسان دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ تقدیر جو ہے یہ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے مقدر کیا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتا ہے اس کے لیے اللہ راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ میسر لما خلق لہ ولما قدر لہ، جو اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ اس کے لیے میسر ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیسے ہیں؟ فإن كل واحد میسر لما خلق لہ، کل میسر لما خلق لہ، کل میسر لما خلق لہ، تو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے آسانیاں کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو ثم السبیل یسرا، تو یہ چیز جو ہے ثم السبیل یسرا، اس کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر یہ وجود جو ہے ساری زندگی ایک جیسا نہیں رہتا، پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے۔ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر کمزوری سے قوت میں آتا ہے، پھر قوت سے کمزوری میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بالکل انسان جو ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑا ہی دانار، بڑا ہی سمجھدار اور بہت ہی ذہین و فطین انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ آنکھوں پہ اینک لگائی ہوتی، کہتا ہے میری اینک کتنے ہے، بابا تیری اکھاں نہ لگی، اچھا لگی، میں نہیں سمجھ آئی، یہ حالت ہو جاتی ہے، انسان یاد ہی نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ بچے سامنے آتے ہیں پہچانتا ہی نہیں کون ہے، اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا، نام بھول جاتا ہے۔